نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشا، اس کو میں اپنی امت میں داخل نہیں کرتا جس نے دھوکہ کیا۔ آپ نے اگر اپنی دکان پر، مارکیٹ میں، اپنی گاڑی پر، اپنی کلائی پر اگر ایک تعویذ کاغذ کا باندھا ہوا ہے اور ایک طرف 1000 گناہوں کے دفتر ہیں، میرا رب ان گناہوں کے دفتروں کو معاف کر دے گا، اس تعویذ کے دھاگے کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ بات میری سمجھ آ گئی؟ چھوٹا سا تعویذ جو مڑ کر جو اللہ کے مقابلے میں لگایا ہے کہ یہ مجھے شفا دے گا، یہ میری بگڑیاں بنائے گا، اس پر کیا لکھا ہوتا ہے؟ 786 786 گاڑی کا نمبر بھی ہم لیتے ہیں اور وہ نمبر بڑا مہنگا لیتے ہیں۔ میں گھر میں چلے گیا، میں نے دیکھا 500 کا نوٹ وہاں اس نے فریم میں لگایا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا کیوں لگایا؟ کہتا ہے بڑا لکی ہے۔ میں نے کہا کیا ہے؟ کہتا ہے جی 786 جب سے نمبر آیا ہے میری تو بھاگے لگ گئی، میرے تو جناب گھر کے اندر چہل پہل ہو گئی۔ میں نے کہا 786 کا تابعدار تو نمرود بھی تھا، اس کے پاس بھی دولت بہت تھی، یہ کامیابی نہیں، یہ ہری کرشنا کے نام کے اعداد ہیں جو آج ہم نے گلوں میں لٹکائے ہوئے ہیں۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کی ذات کے لائق ہیں، جو اکیلا مشکل کشا حاجت روا احکم الحاکمین ہے، اور لا تعداد انگنت درود اور سلام ہو امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ کے سامنے سورہ حشر کی 19 نمبر آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، پھر اللہ نے بھی انہیں ایسا بلایا کہ اپنے آپ کو بھول گئے۔ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہی لوگ نافرمان ہیں۔ دوسری آیت کریمہ سورہ عصر، اللہ رب العالمین عصر کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے کے اندر ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ پھر ایک حدیث مبارکہ کا چھوٹا سا ٹکڑا آپ کے سامنے میں نے پڑھا ہے، اور اس کو تقریباً آپ نے دکانوں پہ ہر جگہ دیکھا ہوگا، لگا ہوا، ہر آدمی کو یہ حدیث آتی ہے کہ من غش فلیس منا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس نے دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آج اس موضوع کے اوپر چند باتیں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں جو ہمارے معاشرے کے اندر ایسی برائیاں ہیں جن کو ہم گناہ نہیں سمجھتے۔ میرے بھائیوں، سورہ عصر کے اندر والعصر قسم اللہ نے اٹھائی، اور قسم اٹھانے کے بعد ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے کے اندر ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، جس طرف میں آپ کی آج توجہ دلانا چاہتا ہوں، اللہ کی توفیق سے، لا توفیق الا باللہ، وہ یہ ہے کہ انسان کا اگر نقصان ہو جائے اور وہ کسی سے بات کرے کہ میرا پرس گر گیا، اس کے اندر 5000 2000 1000 4000 روپیہ تھا، وہ بھی گر گیا، تو لوگ اس کے ساتھ افسوس کریں گے کہ بہت افسوس ہوا کہ آپ کا پرس گر گیا، نقصان ہو گیا۔ لیکن آج ایک ایسے نقصان کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جو نقصان ہوتا ہے ہم اس کے اوپر خوشیاں مناتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ کا نقصان ہوا 100 روپے کا، وہ نقصان پورا ہو سکتا ہے۔ آپ کا پیسہ منڈی میں گر گیا، وہ دوبارہ مل سکتا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر کچھ ایسی برائیاں ہیں
جو ہم انہیں ثواب سمجھ کر یا معاشرے کی تہذیب سمجھ کر ہم اس کو اپناتے ہیں، ہمیں علم ہی نہیں ہوتا کہ اللہ رب العالمین ہمیں کن لوگوں کے اندر شامل کر دیتا ہے۔ فَمَن تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قوم جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گی، یہ بات کنفرم ہے، میری نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہے، کہ قیامت والے دن وہ آدمی اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس نے دنیا پر جس کے ساتھ محبت کی، قیامت والے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ مثال کے طور پر جو آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دین اور شریعت کا امام مانتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور آپ کی سنت کو اپناتے ہیں، تو یقیناً اللہ قیامت والے دن ان لوگوں کو محمد رسول اللہ کی محبت کرنے والے اور محمد رسول اللہ کی جماعت کے اندر اٹھائیں گے۔ اگر جس نے اللہ کے نبی کے علاوہ کسی اور کی محبت کی اور آپ نے دل کے اندر اس کی قدر اتنی جانی کہ وہ بڑھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر لے گیا، تو یقیناً کل قیامت والے دن وہ اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ میری دعا ہے آپ کے لیے اور میرے لیے اور میری بہنوں اور میری بیٹیوں کے لیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں محمد رسول اللہ کی صف میں اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، معاشرے کے اندر ایک برائی ہے جس کو برتھ ڈے کہتے ہیں، مجھے اس کا صحیح نام نہیں آتا، یہ جو ہم سالگرہ مناتے ہیں، جیسے پرس گرا، آپ کا کوئی پیسہ گرا، آپ نے کسی سے بات کی، اس نے آپ کے ساتھ تعزیت کی، افسوس کیا کہ بہت افسوس ہوا، آپ کا نقصان ہوا، آپ کا پرس گر گیا، آپ خود بھی غمزدہ ہو گئے، لیکن ہمیں اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ جب ہمارا سال گرتا ہے، اس سال گرنے کے اندر ہم سال گرہ کے اندر ہم کیا کرتے ہیں، ہم کیک لاتے ہیں، ہم خوشیاں مناتے ہیں اور ہم اس کے اوپر تالیاں بجاتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں، ہم اپنے دوستوں کو، ہماری بہنیں سہیلیوں کو انوائٹ کرتی ہیں اور انوائٹ کرنے کے بعد ہم وہاں پہ تالیاں مار کر مبارک دیتے ہیں، اور مبارک کیا ہے کہ جی آپ کی سال گرہ ہے، آپ کا سال گر گیا، اتنا بڑا نقصان ہو گیا، مارکیٹ کا پیسہ گرنے کے بعد دوبارہ واپس آ سکتا ہے، آپ کا چوری ہوا ہوا پیسہ دوبارہ واپس آ سکتا ہے، آپ کا لوٹا ہوا مال دوبارہ واپس آ سکتا ہے، لیکن یہ سال گرا ہوا آپ کو کبھی بھی واپس نہیں آ سکتا۔ ہم اس میں کیا کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ اب یہ خوشیاں تو ہم نے منائی، اور اگر کوئی منع کرے تو لوگ کہتے ہیں جی یہ مولویوں کا کام ہے، چھوڑو جی مولویوں کا کام۔ میرے بھائیوں، یہ مولویوں کا کام نہیں، مولوی ٹھیکیدار نہیں، مولوی صرف چوکیدار ہیں، کس کے؟ دین کے چوکیدار ہیں، اور چوکیدار جہاں پہ کھڑا ہوتا ہے وہاں پہ چور کو داخل نہیں ہونے دیتا، چوکیدار کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے۔ یہ جو سالگرہ منانے والے ہمارے بھائی، ہماری بہنیں جو ہیں، یہ ایسا گناہ ہے جو گناہ اس دنیا کے اندر فرعون نے کیا تھا، اور فرعون نے یہ سالگرہ منائی تھی، اور یہ عیسائیوں کا رسم و رواج ہے، اور یہ سالگرہ منانے والے جن کی سال گر گئی، نقصان ہو گیا، انہوں نے دین اسلام کا کوئی کام نہ کیا، سال گر گئی، اس پہ تالیاں بجاتے ہیں اور خوشیاں کرتے ہیں، لیکن ان کو اگلا نقصان نظر نہیں آتا سالگرہ منانے والوں کو، کہ کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین، اللہ کی عزت کی قسم ہے، صحیح حدیث کے مطابق یہ ہے، اللہ قیامت والے دن ان کو عیسائیوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ اتنا بڑا جرم، اور ہر حاجی نمازی کے گھر ہو رہا ہے، بیٹی کی سالگرہ ہے،
ہماری شادی آ گئی جی، شادی اس سال ہوئی تھی، تو یہ جو ہے شادی کی سالگرہ ہے۔ میرے بھائیوں، شادی کے بعد آپ نے کون سا، آپ نے وہ کام کیا جو نیکی والا ہے، اس پہ ہم خوشیاں منائیں۔ ایک بزرگ تھے، مرنے کے قریب آئے تو بڑے پریشان تھے، رونے لگے۔ تو لوگوں نے کہا حضرت آپ کے پاس تو نیکیاں بہت ہیں، آپ کیوں روتے ہیں؟ کہا یارو میرے پاس نیکیاں بہت ہیں لیکن اس محبوب کی عدالت کے اندر پیش کرنے کے قابل نہیں ہے، اس لیے وہ محبوب کی عدالت کے اندر کسوٹی پہ پرکھا جاتا ہے۔ نہ جانے میں نیکیاں ثواب سمجھ کے کرتا رہا، میرے رب کو پسند ہی نہ آئی تو میں کیا کروں گا، وہاں پکڑا جاؤں گا۔ من غش فلیس منا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے کے اندر بارش ہوتی ہے اور آپ ایک جگہ سے گزرتے ہیں اور ایک صحابی رسول ہے، اس کو اس مسئلے کا علم نہیں تھا۔ محدثین نے لکھا کہ ان کو اس مسئلے کا علم نہیں تھا۔ آپ وہاں سے گزرے تو اس کی گندم جو ہے، اناج جو ہے وہ خشک ہے۔ آپ نے فرمایا پورے مدینے کے اندر بارش ہوئی ہے لیکن آپ کی اناج میں بارش نہیں ہوئی۔ آپ نے اپنی یہ کرتے مبارک کا یہ پلو اوپر کیا اور آپ نے اپنا دست مبارک اس اناج کے اندر ڈالا اور نکالا، اندر سے وہ گلا مال تھا، پانی سے بھیگا ہوا۔ آپ نے اس سے پوچھا یہ کیا ہے، تو اس صحابی رسول نے اپنا سر مبارک نیچے کر لیا، فرمایا من غش فلیس منا۔ یہ حدیث ہم ہر جگہ میں پڑھتے ہیں لیکن توجہ دلانے کی ضرورت ہے۔ آپ صاحب علم ہیں، مجھ سے کروڑ درجے آپ بہتر ہیں، اللہ جانتا ہے کروڑ درجے آپ بہتر ہیں، میرے پاس وہ اعمال نہیں کہ میں اللہ کی عدالت میں جا سکوں۔ آپ تو ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ایسے اعمال موجود ہیں کہ اللہ کی عدالت میں آپ سرخرو ہو کر جائیں گے اور اللہ آپ کو لے کر جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشا، اس کو میں اپنی امت میں داخل نہیں کرتا جس نے دھوکہ کیا۔ کلمہ پڑھنے کی بات بعد میں ہے اور معاملات کرنے کی بات بعد میں ہے۔ من غش فلیس منا، میں اس کو اپنی امت میں تسلیم نہیں کرتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، صحابی رسول کو یہ علم نہیں تھا کہ یہ دھوکہ ہے۔ اس کے بعد اس صحابی رسول نے پوری زندگی ایسا کام نہیں کیا۔ آج ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ملک کا وزیر اعظم جو ہے دھوکے باز ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ علاقے کا وڈیرا جو ہے یہ دھوکہ کرتا ہے، لیکن کبھی ہم نے اس بات پہ غور کیا کہ ایک ریڑھی والا جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، جو رزق حلال تلاش کرتا ہے، وہ جو جب پھل فروٹ جو ہے وہ ریڑھی پر آگے خوبصورت کر کے لگاتا ہے، پیچھے سارا گن مال پڑا ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ یہ دھوکہ نہیں ہے؟ کیا یہ دھوکے سے بچ گیا؟ ہم صرف دوسرے کو دھوکے باز کہتے ہیں، لیکن من غش فلیس منا، جو کام ہم خود کرتے ہیں ہمیں وہ دھوکہ نظر کیوں نہیں آتا؟ کیا ہماری دکانوں کے اوپر، ہمارے کاروبار میں، ہمارے بزنس کے اندر کیا ہم دھوکہ نہیں کرتے؟ ہم ڈمیوں پر وہ سوٹ لگا لیتے ہیں جو سب سے خوبصورت ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں، لیکن جب بارش آ جاتی ہے، آندھی آ جاتی ہے، اندھیرا سا چھا جاتا ہے، تو امام ابو حنیفہ اپنی دکان کو بند کر دیتے ہیں، اس لیے کہ گاہک کو صحیح نظر نہیں آئے گا، کہیں مجھ سے دھوکہ نہ ہو جائے۔ آج ہم کیا ہیں؟ ہم خوبصورت کر کے معاشرے کے اندر، اللہ ہمیں کہہ رہا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے زمانے کی، انسان خسارے میں ہے۔ اگر ہم قرآن کو غور سے پڑھیں تو یقین جانے قرآن میں پڑھتا ہوں تو مجھ سے باتیں کرتا ہے اور مجھے میرا آئینہ دکھاتا ہے کہ آپ کے اندر یہ غلطیاں ہیں، مجھے چاہیے کہ میں ان غلطیوں کو نکالوں، لیکن معاشرے کا گند کیا ہے؟
معاشرے کی ضلالت کیا ہے کہ میں قرآن پڑھ کے جو مجھے آیتیں راستہ دکھلاتی ہیں وہ میں آپ پہ فٹ کروں گا، وہ میں آپ کو گنہگار مانوں گا، اور میں 5 نمازیں پڑھ کر میں یہ سمجھوں گا کہ جنت کا ٹکٹ میرے پاس ہے۔ اب یہ سارے نمازی مجھ سے پوچھ کر اور مجھ سے جنت کا ٹکٹ لے کر جنت میں جائیں گے۔ میرے بھائیو، یہ المیہ ہر انسان کا ہے۔ من غش فلیس منا۔ صحابہ اکرام کو اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے لیے اسوہ حسنہ بنا کر اور رسول اللہ کو ماننے کا ہمیں صحیح معنوں میں جو اللہ نے ہمیں بتایا کہ صحابہ نے اس طرح مانا ہے، وہ کیا ہے؟ مدینے کے اندر ایک صحابی رسول ہیں، وہ ایک دوسرے صحابی رسول سے اونٹنی خریدتے ہیں۔ من غش فلیس منا۔ دھوکہ کرنے والا اللہ کے نبی کی امت میں بھی نہیں ہے۔ یہ سرٹیفکیٹ دینے والے اور کہنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی دور سے آیا اور اس نے حج کے سفر کے لیے اونٹنی خریدنی تھی۔ وہ صحابی رسول گھر پہ نہیں تھا، اس نے اونٹنی خریدی، پیسے دیے اور چلے گئے۔ راستے کے اندر وہ گھر کا مالک آیا تو اس نے کہا یہ اونٹنی تو جو ہے یہ میری ہے، آپ لے کر آئے ہیں؟ کہا ہاں، آپ کے گھر سے میں خرید کر لایا ہوں۔ فوراً ان کے ذہن میں بات آئی، انہوں نے کہا اس اونٹنی کا عیب آپ کو بتایا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا مجھے یہ بتائیں، آپ نے اس کو گوشت کے لیے لے کر جانا ہے یا اس کو دودھ کے لیے لے کے جانا ہے؟ کہا نہیں، اس کو میں حج کرنے کے لیے، حج کے سفر کے لیے لے کر جاؤں گا اور اس پر میں سفر کروں گا۔ اب وہ صحابی رسول کیا کہتے ہیں کہ تم ایسا کرو کہ تم واپس آؤ میرے گھر، اپنی رقم واپس لے کر جاؤ، اس اونٹنی کو واپس کرو۔ وہ صحابی رسول کہتا ہے میں نے سودا کیا ہے، میں لے کر آ گیا ہوں، اب واپس کیوں کروں؟ کہا گوشت کے لیے یہ بہتر ہے، دودھ کے لیے یہ بہتر ہے، لیکن یہ سفر کے لیے بہتر نہیں ہے، یہ اس کا عیب ہے، اس کو واپس کرو۔ یہ واپس آ رہے ہیں اور ساتھ باتیں کر رہے ہیں، یار میں خوشی سے لے کر جا رہا ہوں، میں کوئی تنگی نہیں ہے۔ صحابی رسول کیا کہتا ہے؟ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیر اور مرشد مانا ہے، اپنا رہبر مانا ہے۔ وہ عدالت ایسی ہے، وہ دھوکے والے سامان کو بیچنے والے کو یہ کہتے ہیں کہ یہ میری امت میں سے نہیں۔ میں محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، تجھے اس قیمت میں میں نہیں دوں گا، اگر لے کر جائے گا تو آدھی قیمت واپس کرے گا تب لے کر جائے گا۔ یہ وہ صحابی رسول تھے۔ آج کیا ہم مال بیچتے ہیں تو ہم اپنے مال کا عیب بتاتے ہیں؟ اگر نہیں بتاتے تو میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو پرکھیں، من غش فلیس منا، کہ کہیں ہم اللہ کے نبی کی امت میں سے باہر تو نہیں نکل گئے کہ کل قیامت والے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے انکار کر دے کہ یہ میرا امتی ہی نہیں ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ سورہ حشر کی 19 نمبر آیت کریمہ جا کر گھر میں پڑھنا۔ میرا رب کہہ رہا ہے آپ ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے رب کو بلا دیا، اور جنہوں نے رب کو بلا دیا اللہ نے انہیں اپنے آپ سے بلا دیا، اور وہی لوگ جو ہیں خسارہ پانے والے اور فاسق لوگ ہیں۔ آج ہم نے اللہ کو بلا دیا، آج ہم اس راستے پر نہیں ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ ہم اس راستے پر نہیں ہیں جس راستے پر قرآن ہماری نشاندہی کرے۔ ہمارے موبائل جو ہیں یہ جنت میں جائیں گے، کیونکہ موبائلوں پر ہم خوبصورت باتیں لکھ کر لگا دیتے ہیں، لیکن وہ خوبصورت بات ہم اپنے اندر نہیں سما سکتے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ہمارے دلوں پر مہر لگا دی، وعلی ابصارہم، آنکھوں پر، وعلی سمعہم، اور کانوں پر، ہمارے دل پر اور آنکھوں پر اور کانوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، ہم حق بات کو سمجھتے ہی نہیں۔ میرے بھائیوں، من غش فلیس منا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے وہ نہیں ہے جو دھوکہ کرتا ہے۔ آج کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ گزر رہے ہیں، ایک آدمی دودھ کے اندر پانی ڈال رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، من غش فلیس منا، رب کائنات کی قسم یہ عام بات نہیں ہے، یہ چھوٹی سی حدیث ہے، چھوٹا سا ٹکڑا ہے، لیکن اس کی بڑے وسیع اس کے معنی ہیں۔ یہ خالی دودھ تک یا مرچوں تک نہیں ہے، آپ اس کو دیکھیں پورے معاشرے کے اندر اس یہ کھلی کتاب ہے، کون کہاں کس جگہ میں دھوکہ کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت ابو ہریرہ نے جب دیکھا ایک آدمی دودھ میں پانی ملا رہا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی آنکھوں سے آنسو آگے اور رونے لگ گئے۔ کہا میرے بھائی، یہ جو تو دودھ میں پانی ڈال رہا ہے، میں تیرا قیامت والے دن کا حشر دیکھ کر مجھ سے برداشت نہیں ہوا، مجھے تجھ پہ ترس آنے لگ گیا۔ کہا پانی میں ڈال رہا ہوں اور رو آپ رہے ہیں۔ کہا تجھے اس کے عذاب کا نہیں پتا، کل قیامت والے دن اللہ یہ دودھ تیرے سامنے رکھے گا اور اللہ کہے گا اس کے اندر سے پانی کو جدا کر، اس کے اندر سے پانی کو نکال۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے زمانے کی انسان خسارے میں ہے۔ آج ہم 5 نمازیں پڑھ کر، آج ہم چند تسبیحات کر کے، آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جنت کا ٹکٹ میرے بھائی جیب میں پڑا ہوا ہے۔ نہیں میرے بھائی، ایسا کبھی بھی نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کل قیامت والے دن اللہ تیرے سامنے اس دودھ کو رکھے گا اور میرا رب کہے گا اس دودھ سے پانی کو جدا کر۔ وہ کہتا ہے میرے بھائی، پانی ڈالا تو جا سکتا ہے لیکن جدا نہیں کیا جا سکتا۔ فرمایا پھر جہنم میں اللہ تجھے ڈالے گا اور جہنم سے نکالنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آج میرے بھائیوں، ہم اگر کسی چیز میں جھوٹ بولتے ہیں، اس جھوٹ کو اور سچ کو قیامت والے دن اللہ ہمارے سامنے رکھ دے کہ اس سے جھوٹ اور سچ کو نکالو، ہم کیسے نکالیں گے؟ آج ہم کوئی چیز 2 نمبر کر کے بیچتے ہیں، قیامت والے دن میرا رب کہے گا اس کو جدا کرو، ہمارے پاس کون سی گارنٹی ہے ہم کیسے جدا کریں گے؟ بہتر یہ ہے، سارے مسئلے کا حل یہ ہے، میرا رب العالمین ہر گناہگار سے ایک ہی مقصد اور ایک ہی مقصد اللہ چاہتا ہے، آپ کے گناہ زمین آسمان کے برابر ہو جائیں، ایک ایک گناہ سے خلا بھر جائے، ایک مرتبہ اللہ کی ذات میں یقین رکھتے ہوئے لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے مایوسی کا اظہار نہ کرنا۔ اور ہم اللہ کی رحمت سے مایوسی کا اظہار کرتے ہیں، اگر نہیں یقین تو بتا میں دیتا ہوں، احتساب آپ اپنا خود کر لیں۔ اللہ کہہ رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندے میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، میری رحمت تجھے جنت میں لے کر جائے گی۔ مجھے یہ بتائیں، ہم اللہ کو چھوڑ کر غیر کے در پہ جب جاتے ہیں تو ہم اللہ کی رحمت کا انکار کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ میرے بھائیوں، یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں۔ ہم مدد کے لیے جب اللہ کے مقابلے میں ہم کسی غیر کو پکارتے ہیں، غیر کا مطلب وہ ہے جو اللہ نہیں، اللہ کی صفات اس میں نہیں، یہ اللہ کا محتاج ہے، ہم اس کو اللہ کے مقابلے میں پکارتے ہیں۔ میرا رب کہتا ہے یا ایھا الناس یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے میرے بندے تجھے کریم رب سے کس نے تجھے جو ہے تو بدگمان کر دیا اور تو اللہ کو چھوڑ کر کہاں جا رہا؟ میرے بھائیوں، کل قیامت والے دن اللہ کی عدالت کے اندر من غش فلیس منا، اس حدیث کے زمرے میں ہم اگر کسی کے ساتھ بھی دھوکہ کرتے ہیں، اور یہ کسی خاص کے لیے نہیں، اس کے اندر ہر انسان آ رہا ہے، ہر وہ انسان جو دھوکہ کرتا ہے، ہر وہ انسان جو دوسرے کو چونا لگانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی تجوریاں بھر رہا ہے،
من غش فلیس منا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا امتی بنانے سے انکار کر دیا۔ کبھی ہم نے غور کیا اس بات پر؟ ہم نے غور نہیں کیا۔ ہمارا بیٹے کی 6 سال پورے ہو، 5 سال ہو، ہم سالگرہ منا کر ہم اپنے آپ کو عیسائیوں میں داخل کر رہے ہیں، ہم دھوکہ دے رہے ہیں۔ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اللہ کو دے رہے ہیں۔ آج ہماری مارکیٹوں کا حال دیکھیں، ہم پھر بھی اس آدمی کے ساتھ ملتے ہیں۔ آپ کا ایک آدمی دشمن ہو تو آپ اس سے سلام کرنا گوارا نہیں کریں گے۔ آپ کے والد صاحب کا دشمن ہو، آپ اس سے سلام کرنا گوارا نہیں کریں گے۔ میری بہنیں سن لیں، ان کی والداؤں کا اگر کوئی عورت دشمن ہو اس سے کلام کرنا وہ گوارا نہیں کرے گی۔ مارکیٹوں کا یہ حال ہے۔ انجمن تاجران جس مارکیٹ کی بھی ہے، وہاں پر دکانوں پر لکھ کر لگایا ہوا ہے خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا۔ مجھے یہ بتائیں یہ فتویٰ کس کا ہے؟ یہ فتویٰ کہاں سے آیا؟ یہ اس کا انکار کیوں نہیں کرتے؟ دکانوں پر لکھ کر لگایا ہے، لائف محمد رسول اللہ کی حدیث کا انکار کیا جا رہا ہے، اور رات کو آ کر کہتے ہیں الحمدللہ بڑا اللہ نے رزق دیا ہے۔ یہ نہیں پتا کہ ہم دن کو ایک حدیث کا انکار کر کے آئے ہیں، دوسرا لوگوں کو دھوکہ دے کر آئے ہیں۔ آج آپ کی مارکیٹوں کے اندر، پاکستان کے اندر لوگ یہ کہتے ہیں یہاں اسلام ہے۔ کہاں اسلام ہے؟ جہاں پر ڈمیاں عورت کے نقشے پر بنائی جاتی ہے، عورت کی خفیہ چیزیں وہ ڈمی پر نظر آتی ہیں، اور ایک دکاندار اس پہ سوٹ لا کر وہ وہاں پہ خریداری کر رہا ہے۔ مجھے یہ بتائیں اسلام نے ہمیں اس سے منع کیا ہے؟ ہم نے صرف اسلام کو نماز کی حد تک کر دیا اور تسبیحات کی صورت تک کر دیا۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اسلام یہ چاہتا ہے یہ سارے کا سارا اسلام کے اندر داخل ہو جائے، اور ہم نے اسلام اپنی مرضی کا مانا ہوا ہے۔ ہم نے ان بزرگوں کو جن پہ موت آ گئی، جنہوں نے اپنا غسل نہ کر سکا، جو اپنے اوپر کپڑے کفن نہ پہن سکے، جو چارپائی پہ نہ لیٹ سکا، وہ لیٹنے کا، لے کر جانے کا، جنازہ پڑھنے کا، اور دوسرے کا محتاج ہے، یہ زندہ اس کا محتاج بن گیا۔ کہو استغفر اللہ، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک۔ میرا رب کیا کہتا ہے؟ زمین آسمان کے درمیان تم گناہ لے کر آؤ۔ اب اس کی تشریح شاید کس طریقے پر کریں؟ ایک ایک گناہ، جھوٹ کا زمین آسمان بھر دیں، آپ دھوکے کا زمین آسمان بھر دیں، ایک ایک گناہ کے آپ ہزاروں دفتر میرے رب کی عدالت میں لے کر چلے جائیں۔ میرے رب کی رحمت جوش میں آئی، رب کعبہ کے رب کی قسم ہے میرا رب آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ لیکن ایک کسی ننگے بابے کو، ایک لال شاہ کلندر کو، ایک تعویذ، ایک لال شاہ کے نام کا خالی سرخ دھاگا، کسی پیر کے نام کا کوئی کالی جھنڈی، آپ نے اگر اپنی دکان پر، مارکیٹ میں، اپنی گاڑی پر، اپنی کلائی پر اگر ایک تعویذ کاغذ کا باندھا ہوا ہے اور ایک طرف 1000 گناہوں کے دفتر ہیں، میرا رب ان گناہوں کے دفتروں کو معاف کر دے گا، اس تعویذ کے دھاگے کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ بات میری سمجھ آ گئی؟ چھوٹا سا تعویذ جو مڑ کر جو اللہ کے مقابلے میں لگایا ہے کہ یہ مجھے شفا دے گا، یہ میری بگڑیاں بنائے گا، اس پر کیا لکھا ہوتا ہے؟ 786۔ 786 گاڑی کا نمبر بھی ہم لیتے ہیں، اور وہ نمبر بڑا مہنگا لیتے ہیں۔ میں گھر میں چلے گیا، میں نے دیکھا 500 کا نوٹ وہاں اس نے فریم میں لگایا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا کیوں لگایا؟ کہتا ہے بڑا لکی ہے۔ میں نے کہا کیا ہے؟ کہتا ہے جی 786 جب سے نمبر آیا ہے میری تو بھاگے لگ گئی، میرے تو جناب گھر کے اندر چہل پہل ہو گئی۔ میں نے کہا 786 کا تابعدار تو نمرود بھی تھا، اس کے پاس بھی دولت بہت تھی، یہ کامیابی نہیں، یہ ہری کرشنا کے نام کے اعداد ہیں جو آج ہم نے گلوں میں لٹکائے ہوئے ہیں۔ کوئی آدمی کسی کو کہے نا ست بسم اللہ تو آپ کہیں نا جی 786 786 جی 786 آگے
کھانا کھاتے وقت 786 پڑھے، مولوی سے پوچھ اس کا کتنا ثواب ہے۔ میرے بھائیوں، ہم نے اسلام کے ساتھ محبت نہیں کی، اسی لیے اللہ نے فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا۔ ہم اللہ کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں۔ یہ جو شرک ہے، اللہ کے ساتھ دھوکہ ہے، یہ گناہ نہیں ہے، یہ کبیرہ گناہ نہیں ہے، یہ میرے رب کی ربوبیت کو چیلنج ہے اور میرے رب کے سامنے بغاوت ہے۔ بغاوت آپ سمجھتے ہیں کیا ہے؟ آج اگر ہم بغاوت کریں پاکستان کے قانون کو تو میرے بھائیوں ہمارا نام و نشان مٹ جاتا ہے، اور میرے رب کے ساتھ جو بغاوت کرتا ہے اور شرک کر کے کرتا ہے، میرا رب اس کو اپنا باغی اور اپنا دشمن مانتا ہے، اور دشمن کی سب سے پہلے اللہ اس کی قیمتی چیز کو ضائع کرتا ہے، اور قیمتی چیز انسان کی جنت ہے، شرک کے بدلے میں اللہ اس کی جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ اتنا بڑا جرم ہے، اس کے باوجود بھی ہمارے اوپر تھوڑی سی مصیبت آئے تو ہم جناب لال شاہ قلندر حالانکہ بندر نچانے والے کو کہتے ہیں، ہم بزرگوں کو کہتے ہیں، اور قلندر کا معنی ہے بندر نچانے والا۔ ہم بندر نچانے والے کو قلندر مانتے ہیں، چرس پینے والے کو اللہ کا ولی مانتے ہیں۔ ہمارا المیہ یہ ہے، وہ ایک زانی کو ہم اللہ کا ولی مانتے ہیں، حالانکہ اللہ کا ولی وہ ہے جس کو دیکھ کر اللہ اور اللہ کا رسول یاد آ جائے، جو قرآن سے دوستی لگانے والا۔ من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ کیا، جس نے دھوکہ کیا گفتگو میں، ملاوٹ میں، مرچوں کی ملاوٹ میں، کاروبار کے ملاوٹ میں، کسی بھی معاملات کے اندر اگر اس نے دھوکہ کیا، میرے محمد رسول اللہ نے فرمایا یہ میرا امتی نہیں، یہ میرا امتی نہیں۔ آپ خود اندازہ لگا لیں، آپ اللہ کے رسول کے امتی بننا چاہتے ہیں یا اللہ کے نبی کی امت سے باہر نکلنا چاہتے ہیں؟ امت کیا ہے؟ اور جس کے لیے انبیاء علیہ السلام فرمائے یا اللہ ہمیں نبوت نہیں چاہیے، ہمیں محمد رسول اللہ کی نسبت چاہیے، ہمیں محمد رسول اللہ کے پیچھے چلنا ہمیں پسند ہے۔ آج ایک مسلمان ہے محمد رسول اللہ کو چھوڑ کر کسی امام کے پیچھے جا رہا ہے، امام مالک کے پیچھے جا رہا ہے، امام شافعی کو اپنا دین اور اسلام کا جو ہے تو وہ امام بنا رہا ہے، امام ابو حنیفہ کو امام بنا رہا ہے، اور کہتا کیا ہے ان کا تقوی اتنا بڑا ہے۔ میرے بھائیوں، ان کے تقوی کی وجہ سے مجھے آپ کو جنت نہیں ملے گی، مجھے آپ کو جنت ملے گی تو نبی علیہ السلام کی اطاعت کی وجہ سے جنت ملے گی۔ اگر رسول اللہ کی اطاعت ہم کریں گے تو جنت ملے گی، اگر نہیں تو ہمیں جنت نہیں ملے گی۔ میرے بھائیوں، آج آپ اس مجمع کے اندر سے ایک بات لے کر چلے جائیں کہ ہمارے بچوں کی یا ہماری شادیوں کی سالگرہ ہوگی، اس سالگرہ کا نقصان یہ ہے کل قیامت والے دن اللہ ہمیں عیسائیوں کے اندر اٹھائے گا، لہٰذا ہم عیسائیوں کے اندر سے نہیں اٹھتے، لہٰذا ہم توبہ اور استغفار کرتے ہی آئندہ ہم نے سالگرہ نہیں منانی۔ آپ اس پہ تیار ہی یا نہیں؟ انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، یہ عیسائیوں کا ہے، من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ کیا وہ اللہ کے نبی کا امتی نہیں ہے۔ آج ہم دھوکے باز قوم ہیں، ہم 2 نمبر کام کرنے والے، ہم 2 نمبر اعمال کرنے والے۔ میرے بھائیو، اللہ کی عدالت میں کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے پاس کون سا چہرہ لے کر جائیں گے؟ ہم ظلم کرنے والے، ہم ظالموں کا ساتھ دینے والے۔ اللہ نے قرآن میں 3 فتوے بتائے ہیں اور 3 آپشن بتائے ہیں، اور بتایا یہ ہے اے دنیا والوں، تم ان 3 میں سے کون سے ہو فیصلہ تم نے کر لینا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ 3 فتوے اللہ نے بتا دیے کہ تم کون سی لسٹ میں آتے ہو، یہ فیصلہ تم نے کرنا ہے، یہ فیصلہ میں نے اپنا آپ کرنا ہے۔ میں ان میں سے کون سی لسٹ میں ہوں، ظالموں والی میں ہوں، فاسق والی میں ہوں، میں کافروں والی لسٹ میں ہوں، یہ فیصلہ میں نے کرنا ہے۔ آج ہم کیا ہے،
ہم کہتے ہیں یار ہم یاروں کے یار ہیں، ہم ظالم کا ساتھ دیتے ہیں۔ اگر ظالم کا ساتھ دینا ہے تو آؤ ظالم کا ساتھ دو، اپنے دوست کا ساتھ دو۔ جیسے رسول اللہ نے فرمایا ساتھ کیسے دینا ہے، اپنے ظالم دوست کو ظلم کرنے سے بچاؤ۔ کہو یار میں آپ کا دوست ہوں، یاروں کا یار ہوں، لیکن آپ میرے یار ہو، دوست ہو، میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ میں اگر جنت میں جا رہا ہوں تجھے ظلم کرنے کی وجہ سے جہنم میں نہیں بھیج سکتا، تو اس ظلم کو چھوڑ اور آپ میرے ساتھ مل جا۔ میرے بھائیوں یہ ساتھ دینا ہوتا، یہ ساتھ نہیں دینا ہوتا کہ ایک آدمی من غش فلیس منا دھوکہ کرے اور کسی ایک مظلوم کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کر کہیں جی ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ یہ کہتے ہیں جی ہم تو اصلاح کرنے والے، حالانکہ یہ اصلاح کرنے والے نہیں، یہ انتشار پھیلانے والے۔ میرے بھائیوں کبھی ہم نے اس بات کا ساتھ کیا کہ ہم دوستوں کے لیے ہم ظلم کرتے ہیں، اور اللہ ظالم کے لیے مکافات عمل یہ ہے جب تک وہ ظلم کا ارتکاب نہیں ہوگا اس پر موت نہیں آئے، یہ بھی ظلم کے اندر مبتلا ہوگا تب اس پہ موت آئے گی۔ آج اگر عدالتوں کو دیکھا جائے، عدالتوں کے اندر ایک سب سے بڑا ظلم یہ ہو رہا ہے کہ ہماری بچیاں جو ہیں وہ جا کر عدالتوں کے اندر من غش فلیس منا، عورتیں بھی دھوکہ کرتی ہیں، عدالتوں کے اندر جاتی ہیں، خلے کا وہ کیس دائر کرتی ہیں، اور خلے کا کیس دائر کر کے وہ جج سے وہ طلاق کی ڈگری لے کر، یونین کونسل والے سے طلاق کی ڈگری لے کر، اپنے خامن کا غلط ایڈریس بتا کر یہ طلاق لے کر دوسرا نکاح کر لیتی ہیں۔ من غش فلیس منا، رب کائنات کی قسم یہ زنا کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ کوئی مسالک اس طلاق کو نہیں مانتا۔ لوگ کہتے ہیں جی آپ حکومت پاکستان کا قانون نہیں مانتے۔ میں نے کہا میں حکومت پاکستان کے قانون کی بات نہیں کرتا، میں رب کائنات کے قانون کی بات کرتا ہوں۔ یہ جو بیوی تھی جج کی نہیں تھی، یہ یونین کونسل والے کی نہیں تھی، اس نے سرٹیفکیٹ طلاق کے وہاں سے لے لیے، اس نے سرٹیفکیٹ لینا تھا تو اپنے خامن سے لے لی۔ من غش فلیس منا۔ آج معاشرے کے اندر کتنی برائیاں ہو رہی ہیں، اور اس کے اندر یہ گھر کے سربراہ بھی مبتلا ہیں، وہ بھی چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ کر کے وہ کیا کرتے ہیں، اپنی بیٹیوں کا ساتھ دیتے ہیں، اور ساتھ دے کر یہ جج سے اور یونین کونسل سے طلاق کے سرٹیفکیٹ لے کر دوسرا نکاح کر کے وہ سرٹیفکیٹ بتا کر وہ کیا کرتے ہیں، وہ جناب اسلامی زنا کرنے پہ وہ لگ جاتے ہیں۔ میرے بھائیو اتنا بڑا جرم ہے، اور اس جرم کے لیے ہم نہ آواز اٹھاتے ہیں، نہ اس جرم کے لیے ہم اپنے دین اسلام کو ہم لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ چونکہ چنانچہ لوگ ہمیں چندہ دیتے ہیں، چونکہ چنانچہ یہ میری جیبیں بھرتے ہیں۔ اگر سچی بات کی تو ہو سکتا ہے یہ ناراض ہو جائے، آئندہ یہ مجھے نہ دے اور میرا کھانا پینا بند ہو جائے۔ رب کائنات کی قسم واللہ خیر الرازقین، رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ آپ کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے جو غلط انجیکشن لگانے والا ہو۔ آج اگر آپ واش روم کے لیے خالی جوتی لیں، وہ بھی آپ چیک کر کے لیں گے، کیوں؟ کہ وہ بھی 200 روپے آپ کا نقصان نہ ہو جائے۔ جہاں اللہ کی عدالت میں جانا ہے تو دنیا پر آپ چیک نہیں کرتے کہ کون قرآن کے قریب ہے اور کون قرآن سے ہمیں جدا کر رہا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ کیا یہ قرآن نہیں پڑھا؟ ہم فرقوں کے اندر بٹ گئے، ہم سروردی چشتی قادری بن گئے، ہم جناب اپنی گدیوں کے ساتھ مل گئے۔ کوئی جناب لال شاہ قلندر کا مرید ہے، کوئی مری والے لال بابے کا مرید ہے، کوئی جناب کون سی زیارت کا مرید ہے۔ یہ ان کو معاشرے کے اندر بگاڑ نظر نہیں آتا، ایک اللہ کے ساتھ جوڑنے والا یہ انہیں بگاڑ نظر آتا ہے، اور انہیں یہ جو ہے تو فتنہ نظر آتا ہے۔ میرے بھائیوں آپ کی بچت اگر ہوگی ایک اللہ کی عدالت کے اندر اور قرآن کے ساتھ ملنے سے ہوگی اور محمد رسول اللہ کی سنت اپنانے سے ہوگی، باقی کوئی راستہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر کسی کی کوئی بچت ہو سکے۔ آج میرے بھائیوں معاشرے کے اندر کیا ہے؟ من غش فلیس منا۔ آج دھوکہ کرنے والی قوم،
جس کا اللہ کہہ رہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، انسان خسارے میں ہے، یہ ساری باتیں چھوڑنے والا، یہ کرسمس ڈے چھوڑنے والا، یہ کرسمس ڈے پر مبارکباد دینے والا۔ آج ہمارے مسلمانوں کی بیکریوں کا حال دیکھنا، ابھی 25 دسمبر آنے والا ہے، آپ بیکریوں کا حال دیکھنا، انہوں نے بوٹے لگا کر، پودے لگا کر، انہوں نے اوپر بتیاں لگا کر یہ ویلکم کریں گے، اور کیکوں پر ہیپی وہ لکھیں گے، اور اس کے اوپر یہ لکھا جائے گا نعوذ باللہ، جو عیسائی لکھائیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اور یہ اپنا کاروبار چمکانے کے لیے قل هو اللہ احد کا انکار کر کے یہ ان کو کیک پر لکھ کر دیں گے۔ مجھے یہ بتائیں یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ آج اگر ہم اس چیز کی نشاندہی کریں تو لوگ ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں، 1000 مرتبہ کرو، لیکن اگر یہ معاملہ عام ہوتا تو اللہ قرآن کے اندر کبھی بھی نہ کہتا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ ایک عیسائی کو اگر مبارکباد دے رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے اس مبارکباد کے اندر یہ کہہ رہے ہیں جو عیسائیوں کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، آپ مبارکباد دے کر آپ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، کہو استغفر اللہ۔ ہم اللہ کو گالیاں دینے والے، اللہ خود کہہ رہا ہے ابن آدم مجھے گالیاں دینے والے۔ جو بھائی بھی بیکریوں کا کام کرتے ہیں، جو بھائی بھی پھولوں کا کام کرتے ہیں، وہ بے شک آپ بیچیں، لیکن ایسی عبارت نہ لکھ کر دیں جس پر آپ کا ایمان اور عقیدہ یہ کہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، کہو استغفر اللہ۔ انشاءاللہ یہ کرسمس کی حقیقت آئندہ جمعے پر آپ کے سامنے لے کر آؤں گا، اور انشاءاللہ العزیز صحیح دلائل کے ساتھ لے کر آؤں گا۔ جو مسلمان اس میں مبارکباد دیتے ہیں، جو اس کے اندر شریک ہوتے ہیں، ان کے لیے کیا وعیدیں ہیں، انشاءاللہ یہ موضوع آئندہ جمعے پر میں لے کر آؤں گا۔ آپ ٹائم پر آئیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو دین اسلام سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ الہ العالمین، جتنے لوگ بھی مسجدوں میں آتے ہیں، مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، اے رب کائنات ان کے گھروں کو آباد فرما۔ اے رب کائنات، یہاں پہ جتنی میری مائیں بہنیں بیٹیاں، میرے بھائی میرے بیٹے آئے ہوئے ہیں، اے پروردگار عالم، تجھے رحمان الرحیم ہونے کا واسطہ ہے، ان کی ہر حاجت کو پورا فرما، ان کی ہر مصیبت کو ان سے دور فرما۔ اے رب العالمین، ان کو دین اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ان کے جتنے پیارے دنیا سے فوت ہو گئے ایمان کی حالت میں، اے رب العالمین ان کی قبروں کو تا حد نگاہ کشادہ فرما، ان کی قبروں کو منور فرما۔ یا اللہ، جتنے لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ الہ العالمین، جتنے لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ رب العالمین، جو اس مسجد کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اور پچھلے جمعے پر میں نے جو اعلان کیا، جو بھی میں نے اعلان کیا، جتنا عرصہ بھی میں کرتا رہا ہوں، جن بھائیوں نے تعاون کیا ہے، رب کائنات ان کی قبروں، رب کائنات ان کے فوت شدگان کی قبروں کو منور فرمائے، اور ان کو دین اسلام پہ کاربند فرمائے، اور دنیا سے جاتے ہوئے اللہ ان کو ایمان کی حالت میں لے کر جائے، اور اے رب العالمین ان کو نعم البدل اجر عظیم عطا فرما۔ ہارون صاحب جو ہیں دین کا کام کر رہے ہیں، مسجد کے ساتھ
سب سے زیادہ یہ مل کر کام کرتے ہیں قاری عبدالحمید صاحب کے ساتھ مل کر۔ اللہ رب العالمین قاری عبدالحمید صاحب اور ہارون خان صاحب کو اللہ نعم البدل اجر عظیم بھی عطا فرمائے اور مزید ان سے کام لینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں کیمرے لگ گئے ہیں، ہمارے کرنل صاحب ہیں، اللہ رب العالمین ان کی دنیا آخرت بہتر فرمایا۔ ہماری بہن ہے، ان کی اہلیہ محترمہ گوڈوں کی تکلیف میں ہے، ان کے ساتھ جو تعاون کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان کو ان کے دیے ہوئے کا اللہ دنیا پہ بھی اور آخرت میں بھی اجر عطا فرمائے، اور ہماری بہن کو گونوں کی مرض سے اللہ نجات عطا فرمائے۔ اور واللہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، نیک خاتون ہے، اللہ گواہ ہے نیک خاتون ہے، اللہ ان کو اسی طرح نیکی پہ کار بن رہنے کی اور مزید دوسری بہنوں کو بھی کار بن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں مسجد کے وضو خانے سے کسی بھائی کی کوئی رقم گری ہے اور وہ قاری عبدالحمید صاحب کے پاس ہے، اور اس بھائی کو چاہیے کہ وہ نشانی بتا کر قاری صاحب کو بتا کر وہ رقم وصول کرے۔ یہ پرچی میرے پاس آئی ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ قاری عبدالحمید صاحب ایک ایماندار شخص ہے۔ اگر ایماندار شخص نہ ہوتا تو وہ کبھی بھی پرچی نہ بھیجتا کہ یہ پرچی ہے، رقم ملی ہے، میرے پاس ہے، مجھ سے وصول کرے۔ یہ نشانی کا تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، انہوں نے نشانی کا بھی نہیں کہا، انہوں نے کہا مجھ سے رقم لے کر جائے، لیکن میں قاری صاحب کو بھی پابند کروں گا کہ نشانی بتانے کے بغیر رقم نہ دے۔ ایسا نہ ہو کہ جس کا رقم ہے وہ نہ ہو کوئی اور لے جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو دین اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت۔